السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں ہے، چاہے وہ داخلی صورتحال ہو یا خارجی سطح پہ ہو۔ ایک طرف تو انسرجنسیز ہے جو کہ بلوچستان میں ہمارے فوجی جوان اپنے مقدس لہو سے اس وطن کی سرزمین کو نہ صرف زرخیز بنا رہے ہیں بلکہ آبیاری عطا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فاٹا میں اور بارڈر پہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس میں پروپیگیشن بھی چل رہی ہے، ایک ڈیجیٹل فرنٹ ہے، اس پہ پاک فوج کے خلاف جو ملائن کرنے کی سازشیں ہیں، وہ ڈیجیٹل ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا اژدہا جو پھن پھیلایا ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے آئینے میں یہ وہ مجاہدین ہیں جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسی دھرتی کی حفاظت کرنے والا ہو وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی توجہات کا حامل ہوتا ہے۔ جی ناظرین، وہ پاک فوج جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظریاتی، اس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی محافظ ہے، اور نہ صرف نظریے کا دفاع کر رہی ہے بلکہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ میں اگر قرآن کی آیات کوٹ کروں جہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس جیسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ریاست، اسلامی ریاست کا دفاع مضبوط ہوگا تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی، وہاں امن بحال ہوگا، وہاں انویسٹر آئے گا، وہ ملک پھلے پھولے گا۔ جب اسلامی ریاست کی سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی تو نہ صرف اس کے باشندے غیر محفوظ ہوں گے، اس کا نظریاتی جو محاذ ہے وہ بھی خطرات سے دوچار ہوگا۔ تو لائف از ناٹ فار سیل۔ ہمارے جو فوجی جوان بارڈر پر دہشت گردی کے خلاف، خوارج کے خلاف مختلف فتنوں سے لڑ رہے ہیں، آئے دن ان کے جسد خاکی جب ہمارے محلے میں، گلی میں، شہروں میں واپس آتے ہیں تو قوم پرتپاک انداز میں پھولوں کے ہار پیش کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس فوجی جوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب اس فوجی کا جسد خاکی واپس آتا ہے تو ایک ننھا بچہ اس لیے سلوٹ کرتا ہے کہ یہ فوجی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کیا ہے، چونکہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ مدینہ ثانی ہے جو ریاست مدینہ کا تسلسل ہے، جو خلافہ علی منہاج النبوہ کے احیاء کی بنیاد بننے والا ہے۔ جی ہاں، بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آج جو فوجی فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ نہ صرف اسلام کے نظریے کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے نظریے کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، وہ مدینہ ماڈل کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ آج کا فوجی اپنے لہو پیش کر کے مدینہ ماڈل کی معاشی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی عسکری بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ کب تک ہم یہ لاشیں دیتے رہیں گے؟ ان کی قدر و قیمت جاننی ہے تو احادیث میں ایک نقشہ پیش ہوتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ پھر فرمایا کون سا؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا کون سا عمل افضل ہے؟ والدین سے حسن سلوک۔ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کہیں احادیث میں چیپٹرز بڑے ہوئے ہیں ابواب جہاد پہ کہ وہاں پہ عابد کی عبادت سے افضل ایک رات جو پہرا دیتا ہے اسلامی سرحدوں کا محافظ، وہ اس سے افضل ہے۔ کئی گنا اب فضیلت قرار دی گئی۔ آج افواج پاکستان جو ہمارے اوپر آپریشنز مسلط کیے گئے، میں ذرا اس کی تفصیلات بتا دوں تو پوری دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے آپریشنز اور کامیابی کے ساتھ کسی فوج نے نہیں کیے جو افواج پاکستان نے کیے۔ ذرا پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی لسٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپریشن المیزان 2002 سے 2006 تک یہ آپریشن جاری رہا۔ آپریشن راہ حق 2007 سے 2009 تک یہ آپریشن، اور سارے آپریشنز کے سلوگن اسلامی تہذیب و ثقافت پہ اور عسکری ماڈل پہ نام رکھے گئے، جیسے المیزان ہے اعتدال پہ لانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا رائے حق ہے، حق کی راہ کیا ہے، تیسرا آپریشن صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یہ 2008 میں تھا۔ آپریشن زلزلہ 2008 سے 9،
آپریشن شیر دل 2008 سے 9، آپریشن راہ راست 2009، آپریشن راہ نجات 2009، آپریشن کوہ سفید 2011، آپریشن راہ شہادت 2013، آپریشن ضرب عزم 2014 سے 2017، آپریشن رد الفساد 2017 سے آن ورڈ، اور آپریشن عزم استحکام جو ٹیررزم ایکسٹریمزم کی کمبیٹنگ کے لیے مختلف فرنٹس پہ لڑا جا رہا ہے۔ تو یہ فوج نہ صرف داخلی محاذ پر، خارجی محاذ پر، ہر طرح پہ کام کر رہی ہے۔ میری پاکستانیوں سے دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو زہریلا پروپیگیشن ہے اس کا انکاؤنٹر کریں، اس فوج کے دست و بازو بنیں، چونکہ احادیث سے ملتا ہے کہ جو مجاہدین کے اہل خانہ، ان کے نظریے اس کے لیے حفاظت کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے، اس کو بھی درجات ملیں گے۔ آئیں احادیث کی روشنی میں اور مجاہدین کے نہ صرف اہل خانہ بلکہ جس کے لیے وہ جان پیش کر رہے ہیں اس دھرتی پہ، اس مقدس دھرتی پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نافذ کریں۔ وہ الہ کلمت اللہ کے لیے اپنا لہو پیش کر رہے ہیں، ہم وہی کلمہ اپنی زبان پر لائیں، دل پر لائیں، اور یہاں سے نکال کر وہ کلمہ ہماری گفتگو میں ہو، ہمارے کردار میں ہو، وہ کلمہ ہماری پارلیمنٹ میں، وہ کلمہ سپریم کورٹ میں، وہ کلمہ ہماری عدالتوں میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے بازاروں میں، مارکیٹس میں، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ جب بنیاد کلمہ طیبہ ہے اور اس کی خاطر لہو کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کلمے کے لیے ہر فرنٹ پہ ہمیں لڑنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سپہ سالار اعظم حافظ سید عاصم منیر جس عزم کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے، باؤنڈریز پہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور قرآنک ورسز کوٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلا آرمی چیف ہے جو اپنے نوجوانوں کو قرآن فہمی کا درس دے رہا ہے، قرآن سے آشنا بنا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، ISPR کے بیانات آئے، آرمی چیف نے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا، دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جن پینلسٹ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ فرح عظیم شاہ جو ممبر ہیں بلوچستان اسمبلی کی۔ فرح آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبداللہ حمید گل، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ فرح بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کا وزٹ بھی کیا، وہاں شورش بہت زیادہ ہے، اس وقت بلوچستان کی کیا سچویشن ہے اور آرمی پیس کیپنگ کے حوالے سے ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کی میں بے حد مشکور ہوں کہ بہت اہم جو ایشو ہے آج آپ نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں، بلوچستان کے جو حالات ہیں، اور اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف جائیں، کیونکہ آج میں اس پروگرام میں کچھ حقائق پہ بھی بات کروں گی۔ جی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو بلوچستان کے حالات ہیں، بس اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت، وہ کہتے ہیں نا لکی چھپی کیا ہے گیم ہے، وہ کھیل لیا ہم نے، بس اب کافی ہو گیا۔ اور اب ہمیں حقیقت پہ مبنی بات بھی کرنی چاہیے، اور حقیقت پہ مبنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پہ ہمارے جو اقدامات ہیں اس پہ فوکسڈ ہو کے ہمیں لینے چاہیے۔ اب دیکھیں بلوچستان کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے اگر میں تھوڑی سی ہسٹری پہ آپ سے بات کروں کہ پتہ نہیں لوگوں کو اس بارے میں علم بھی ہے یا نہیں، کہ ریاست کلات جو تھا، خان آف کلات جو قائد اعظم تھے، ان کی بہت اچھی ان کے ساتھ دوستی تھی، اور جو قائد اعظم تھے ان کے لائر تھے۔ اور جب قائد اعظم نے وزٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم ریاست کلات کا، تو انہیں سونے میں تولا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تو پہلیوں کا اسکول جو کھولا تھا فاطمہ جناح نے، وہ کلات میں کھولا تھا۔ دیکھیں قائد اعظم ایک ویژنری لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، بلوچستان کے حالات اس نہج تک کیوں پہنچے؟ یہ ذمہ دار میں بالکل باہر کے لوگوں کو نہیں کہوں گی، یہ اپنے بلوچستان کے جو لوگ ہیں، خود جو ہمارے سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ ان کا قصور ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ جو ٹارگٹ کلنگز بلوچستان میں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ ایریاز ہیں انسرجنسیز ہم کہتے ہیں کہ شکار ہے بلوچستان اس کا، اور لوگ پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتھے کا جتھا اترتا ہے، 60-70 لوگ، اور یہ 6-7 گھنٹے کی کارروائی کرتے ہیں اور واپس پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ اب آرمی چیف کا جو دورہ تھا ابھی پچھلے دنوں، وہ اس لیے تھا کہ ہمارے 18 کے قریب جو جوان تھے ان کے وہ شہید ہوئے،
اور یہ کوئی 18 کی تعداد پہ نہیں رک جاتا، یہ ایک عرصے سے ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری پاک فوج کی قربانیاں، نہ صرف پاک فوج کی قربانیاں، ہمارے جو سویلینز بھی ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو بلوچستان کے، میں یہاں پر آپ سے کیسے زور پکڑتا ہے، المیزان سے شروع ہوا تھا آغاز 2001 سے جو آپریشنز چل رہے ہیں اور عزم استحکام تک ابھی بھی جاری ہے، رد الفساد بھی آن ورڈ، جو میں نے انٹرو میں بھی ڈیٹیلز دی سارے آپریشنز کی. تو یہ بتائیں ملٹری فرنٹ پہ تو فوج جانے دے رہی ہے، قربانی دے رہی ہے، لائف فار ناٹ سیل، اور ایک کوئی مجاہد کا جذبہ جہاد ہوتا ہے، انسینٹیو ہوتا ہے، وہ سورس آف انسپریشن ہے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات. لیکن باقی جو فرنٹس ہیں، آئیڈیالوجیکل فرنٹ ہے، سوشل میڈیا کا ہے، تو جب تک آپ فوج کی قربانیوں کو آن نہیں کرتے اور اس کے بعد جو جس مقصد کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اس مقصد کو حاصل نہیں کرتے تو اس کا تو پھر صحیح لا حاصل ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اچھا ہمیشہ کی طرح آپ نے موضوع چنا اور ایک دفعہ پھر حب الوطنی کا ثبوت دیا سنو ٹیلی ویژن اور آپ نے اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کے معاملات کا، تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا اشتر نو جائزہ لیا گیا اور 20 نکات سے پھر 14 نکات کے اوپر وہ محیط کیا گیا. اس کے اندر بلوچستان کو جو NFC ایوارڈ تھا اس کے حوالے سے بھی 9.09% جو ہے وہ حصہ دیا گیا، جو کہ باقی صوبوں کی مانند جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. لیکن بلوچستان میں جس طریقے سے ترسیل ہونی چاہیے تھی جو فنڈز کی، وہ نہ ہو پائی اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے کرپشن کا بازار گرم رکھا اور وہ بازار آج بھی جاری ہے. لیکن اس سب سے مبرہ وہاں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان اور اسی طرح سے جو صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ، یہاں پاکستان آرمی کی ایک کور کی ڈپلوائمنٹ ہے، جبکہ اس کے برعکس تقریباً 7 کورس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر لگی ہیں. یعنی کہ ہمارے جو اصلی تھریٹ ہے وہ اس ٹائم پہ بھارت کے بارڈر کے ساتھ ہے. اب بھارت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو اور سندھ کو اور KPK کو گرمائے رکھے، تاکہ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے بھارت کی جو طرف کنسنٹریشن ہے وہ کمزور ہو. دوسرے لفظوں میں مشرقی بارڈر جو ہے وہ کمزور ہو اور مغربی بارڈر کے اوپر ہماری فوج کی تعیناتی ہو. اب جو سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر بات کی گئی، نیشنل ایکشن پلان کے کچھ جو نکات تھے جو کہ صوبائی حکومتوں اور وفاق کے زمرے میں آتے تھے، انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے عہدہ برآں نہیں ہو سکے اور آج دن تک جو کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی انسٹیٹیوشنز کی، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس تھے اور اسی طریقے سے جو پولیس تھی ان کا، اور جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو وغیرہ جو ہیں، صرف ISI کے اوپر بات نہیں آتی، ملک میں ایک بہت بڑا ادارہ انٹیلیجنس بیورو کے نام سے بھی موجود ہے، پولیس انٹیلیجنس بھی موجود ہے، وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ اب قربانیاں جو دی جا رہی ہیں، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف پتھر اگر پھینکا جائے ریڈ زون کوئٹہ سے تو وہ ریلوے اسٹیشن کوئٹہ کے اوپر آ گرتا ہے، اور اگر وہاں 36 لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا جائے وہاں بم دھماکے میں، تو کیا یہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھتا؟ کیا ایک ہی وقت میں 9 اضلاع اور 12 بڑے شہروں کے اوپر حملے ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر، تو اس ٹائم پہ کیا افواج پاکستان کی ٹوٹل ذمہ داری FC اور افواج پاکستان کی ہے یا صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں؟ میں یہاں صرف صوبائی حکومت بلوچستان کو نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، جہاں اسی قسم کے جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ دیکھی جا رہی ہیں. بہرحال مبرہ اس سے کہ جو بھی ہے، یہاں ہم نے بلیم گیم نہیں کرنی بلکہ مل جل کر ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے مضبوط ہو کے کھڑا ہونا ہے، من حیث القوم، اور بالکل ایسا تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے جو آپس کی رنجشیں ہیں ان کو بھلا کے ہمیں کردار ادا کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اور وہ ہے وہاں کے سیاستدان. وہاں کے سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ سہارے تلاش کرتے ہیں
اور بہت سارے غیر ممالک میں ان کی ایک بہت بڑی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، بالخصوص عرب ممالک میں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب دنیا کا کاروبار بند ہو جائے گا اگر گوادر جو ہے چل پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے عرب ممالک میں نام لیے بغیر ڈاکٹر صاحب یہ ہاں بالکل جسارت کروں گا کہ وہ عرب ممالک بھی جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے اچھا سے کوئی زیادہ اچھے یہ عزائم بڑا نہیں رکھتے۔ اور جی جی آخری بات آپ کی اجازت سے جی وہ ذرا غور کیجئے۔ ابھی آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا ایک اور بڑا معنی خیز بیان دیا جس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہم دوست نما دشمن کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں ان کا اشارہ ہے۔ اور پھر امریکہ جو کہ اسلحہ ایک بھاری مقدار میں چھوڑ جاتا ہے افغانستان میں، اور پھر ہمارا پڑوسی ملک ایران بھی موجود ہے جہاں سے ہمیں کبھی کبھی بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، بالخصوص دہشت گردوں کی آماج گاہوں کے حوالے سے۔ اس لیے میرے خیال میں ایک جامع ٹھیک ہو گیا، مضبوط حکمت عملی کے عملی ساتھ اپنانا ہوگی من بالکل۔ حیث القوم ہمیں کھڑا ہونا۔ جی ناظرین، گفتگو جاری ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ یہ بیرونی بیساکھیاں کیا ہیں جن کے سہارے کچھ عناصر ہمارے ملک میں شورش وبا کرنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بات ہو رہی ہے اور بلوچستان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ جنرل طارق رشید صاحب، ان سے میں آغاز کروں گا۔ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اکیڈمیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، ان سائٹ فل چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جنرل مشرف کے دور میں غالباً آپ بلوچستان میں بھی آپ نے 4 سال سرو کیا ہے۔ پہلا تو یہ بتائیں کہ یہ جو پروپیگیشن ہے، ملٹری فرنٹ پہ فوج قربانیاں دیتی ہے، باقی آپ کا ایجوکیشنل فرنٹ، آپ کا پولیٹیکل فرنٹ، اکانومک فرنٹ، یہ جب تک الائن نہیں کریں گے تو وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، پروپیگیشن کا ایک ویو ہے، فوج ہی سب کچھ کرتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس کا انکاؤنٹر کیا ہے؟ کیسے الائن ہو تو ملک بہتر ہو؟ فوجی تو اپنی جان دے رہا ہے لیکن اس کا رزلٹ پازیٹیو یا ایفیکٹولی ہم ملک کے لیے ثمرات کیسے سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس میں پورے ملک نے مل کے ملک کو بچانا ہے اور سنوارنا ہے۔ اب کیونکہ باقی ادارے اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے جس طرح سے فوج ڈیولپ ہوئی ہے، اور فوج ڈیولپ کیوں ہوئی ہے؟ بیکاز فوج میں میرٹ ہے اور اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ فوج نے بالکل کسی قسم کی پولیٹیکل یا کسی قسم کی انٹرفیرنس اپنے ادارے میں اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان آرمی میں آتا ہے وہ تن من دھن جان لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے، اس میں اسلام سے محبت سکھائی جاتی ہے، اس میں پروفیشنلزم کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور میرٹ پرویل کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس صوبے سے ہیں، کیا آپ کی قومیت ہے، اس میں صرف میرٹ ہے اور آپ کا پروفیشنلزم ہے۔ تو اب جب باقی ادارے پرفارم نہیں کریں گے تو کسی نے تو ملک کے لیے کرنا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے فوج میں رہتے ہوئے بھل سوائی بھی کرائی ہے، میں نے فوج میں رہتے ہوئے وابڈا کو بھی ٹھیک کیا ہے، میں نے فوج میں رہتے ہوئے جو ہے سیلاب کے وقت بھی کام کیا ہے، ارتھ کوئک میں بھی کام کیا ہے۔ تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اب باقی ادارے جو پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں وہ 4 سال تک ایز اے سینئر کمانڈر رہا ہوں اور بڑے کرٹیکل ٹائم پہ رہا ہوں۔ بھگٹی کا اسیسینیشن کے جب بعد مفتی صاحب کی اسیسینیشن ہوئی 2006 میں، تو اس کے فوراً بعد میں اللہ کے فضل سے جنرل بن گیا اور مجھے وہاں تعینات کیا گیا، اور پورا افغانستان ایران کا بارڈر کا میں آپریشنل کمانڈر تھا۔ آپ دیکھیں افغانستان کا بارڈر 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور 900 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، تقریباً 900 اور 950 کے قریب ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے۔ تو بلوچستان 44% آف پاکستان ہے، معدنیات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ معدنیات کا نام لیں تو وہاں موجود ہے، منرل سارے بھرے میں، ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن میں ہے۔ اچھا، یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، یہاں پہ منرل نیشنل ریسورسز ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے، تو جو اب ملک اللہ کے نام پہ بنا ہو، جس میں اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانیں لگا دی ہوں، تو کیا ان کا خون رائے گاں چلا جائے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپائے ہیں، تو پاکستان میں کیوں ایسا نہیں خطہ ہوگا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں پہ نہیں ہے۔ اتنا لینڈسکیپ، اتنا لینڈسکیپ، اتنے پیارے موسم۔ دیکھیے بلوچستان، کوئٹہ میں رہتا تھا فار ایگزامپل، رہتے تو فارورڈ ایریاز میں، ایون کوئٹہ کا کہتے ہیں کہ کوئٹہ کی جو شام ہے وہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ، اس کے لوگ مذاق میں کہتے تھے، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا پلیزنٹ موسم ہوتا ہے، اور قائد اعظم جب بیمار ہوئے تو انہیں زیارت میں لے کے گئے، اور دنیا کا سب سے بڑا جنگل جو ہے جونیپر فارسٹ وہاں موجود ہے۔
تو اس دنیا کی دشمن کی نظر اسی لیے وہاں پہ ہے۔ اور 44% آف پاکستان ہے. وہاں سونا آپ لے لیں، وہاں آپ تانبا لے لیں، وہاں آپ کوئلہ لے لیں، وہاں جپسم لے لیں، گرنائٹ لے لیں، آئل لے لیں، گیس لے لیں، کوئی آپ معدنیات کا نام لیں وہاں موجود ہے. بٹ ہم نے کوئٹہ کے ساتھ کیا، بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج تک وہاں پہ انٹر ڈسٹرکٹ روڈ موجود نہیں ہے. سیاستدانوں کی ناکامی ہے، سیاستدانوں اور وڈیروں کی ناکامی ہے. وڈیروں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیرہ بگتی اور کولو آپس میں ہمسایہ ڈسٹرکٹس ہیں، آج بھی وہاں میٹل روڈ نہیں بننے دی. تو یہ وڈیرا سسٹم کیوں نہیں ختم؟ تو یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں اپنے سیاستدانوں سے جو رول کر رہے ہیں اس ملک کو پچھلے 77 سال سے، کہ یہ کیا مذاق اس ملک سے کر رہے ہیں. اور آج یہ بھی آپ سوال مجھ سے بھی کر لیں ڈاکٹر صاحب. اچھا فرح، آپ کی طرف یہ آتا ہوں. جنرل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ بتائیں کہ 70 سال کا جو گاربیج ہے وہ فوج کی پاکٹ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بہت ہی خوبصورت انٹرو دیا، آپ نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا، جی جی، اور بہت سے ایسے ہمارے لیڈرز بھی گزرے جنہوں نے کہا جی اسے ریاست مدینہ بنانا ہے. آپ کو اسلام نام نہاد اور نام کے مسلمان تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم مسلمانیت کو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہرگز نہیں کر رہے. اور پھر جس طریقے سے دیکھیں، کوئی بھی بنیادی 2 ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے منرلز پر، دوسرا جب آپ کے رائٹس نہ ملیں. ٹھیک. منرل ریسورسز سے جس طریقے سے جنرل صاحب نے کہا کہ بھرپور مالا مال صوبہ ہے ہمارا، لیکن وہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے. اچھا یہاں دیکھیں، یہ ایشو بلوچستان کا ایسا ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں بھی پروگرام کریں تو میں سمجھتی ہوں کم ہے. لیکن اب آپ نے یہاں پہ یہ بات کی کہ وہاں پر بے حد قربانیاں ہیں ہماری پاک فوج کی. جی. اور میں تو بلکہ جب بھی وہاں پر ہائی آفیشل سے ملاقات میری ہوتی تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کی تو سوشل سروسز، ہیومینٹی بیس سروسز پاک فوج کی بہت زیادہ ہیں بلوچستان میں. عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیں، یہ جو باہر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے الگ کیا جائے بلوچ کمیونٹی کو، جو پاکستان کا ایسٹ ہے، نوجوان ہے، تعلیم یافتہ ٹیلنٹڈ برین ہے. تو ایک طرف سے ملٹری آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہو، دوسری طرف وہ ان لوگوں کے جو احساس محرومی کا شکار ہیں انہیں ڈائیلاگ ہارمونیس جو ایک ریلیشن شپ ہے ڈیولپ کیا جائے. فرح نے بھی کہا، جنرل صاحب بھی اس کے حامی ہیں. تو کیا خیال ہے 2 فرنٹس پہ ہم آگے لے کے چلیں تو یہ قضیہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں اپروچ آپ کو رکھنی پڑے گی. بہت ہو گیا پیار، بہت ہو گیا ناراض بلوچ. کیوں ناراض بلوچ ہیں جی؟ مجھے اچھی طریقے سے ایک ٹی وی کا پروگرام یاد ہے. اس نے کہا کہ میں نے 28 فوجیوں کو جو ہے مارا، میں نے 12 کو مارا، میں نے 17 کو مارا اور ان کو معافی دے دی. کیوں معافی دے دی؟ بات تو یہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ جوان شہید ہوئے ہیں تو کون، ہو از ریسپانسبل؟ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر ایک طرف جو ہے، اگر خیبر پختونخوا کے اندر ٹی ٹی پی عمل کرتی ہے اور اس کو جو ہے خوارجی کتے کہا جاتا ہے، جہنمی کتے بولا جاتا ہے، تو پھر ان کو فتنۃ الخوارج کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ بات بڑی اہم ہے. میں اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈائیلاگ نہ کیا جائے. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں. ہر سیاستدان ایم این اے اور ایم پی اے کو سالانہ تقریباً جو ہے وہ 50 کروڑ روپیہ ملتا ہے فنڈ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ بلوچستان کے اندر. ابھی حالیہ میں وہاں گیا ہوا تھا اور وہاں خود صوبائی حکومت نے ایک مجھے بریفنگ دی. اس کے اندر ان کا یہ ماننا تھا، لکھا ہوا یہ موجود ہے اور میرے ساتھ گواہان موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا، اور یہ جنرل طارق صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، کہ 85% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو میں سٹیٹکس بتاتا ہوں، سٹیٹسٹکس سن لیں. پاکستان کی 89% شراب جو ہے وہ بلوچستان کے ساحل سمندر سے آتی ہے. وہاں آپ مجھے بتائیں کسٹم اور پولیس اور باقی ادارے کہاں موجود ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 91% نارکوٹکس کا ٹریڈ جو ہے بلوچستان کے ساحل سے کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے. اس کے بعد پاکستان میں 6 ملین لیٹر پیٹرول پر ڈے بلوچستان میں سمگل ہوتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے، یہ 11 آدمیوں میں جو ہے، یہ 11 آدمی اس کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. 134 کروڑ روپیہ روزانہ ایک آدمی کا حصہ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا سنیں، 134 کروڑ روپیہ روزانہ یومیہ حصہ بنتا ہے. وہ کون ہیں لوگ اور وہ کدھر ہیں
اور ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا, پکڑا جاتا؟ فرا بالکل ریبٹل ڈائلاگ ہونا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں فرا کچھ ڈاکٹر کہہ صاحب رہی میری ہے. بات سنیں. جی جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں یہ عبداللہ گل صاحب جو ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ بہت ہی عجیب ہی قسم کی یہ بات یہاں پر کر گئے ہیں. نہیں دیکھیں عبداللہ گل صاحب, ایک تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات یہ بولوں کہ جب بھی بلوچستان کے ایشوز پہ آپ بات کریں تو خدارا بلوچستان کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں پروگرام میں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہم بلوچستانی ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو کیا ہے. دیکھیں عبداللہ گل صاحب آپ نے جو باتیں, نہیں بالکل میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں عبداللہ گل صاحب, یہ جو پوائنٹس یہاں پر آپ نے ریز کیے نا, آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں. یہ جنرل صاحب اس بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں یہاں پر, لیکن میں آپ سے یہ بات کروں بالکل بے حد پیسہ ہے بلوچستان میں, لیکن ایسا نہیں کہ آپ سارے کا سارا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرا دیں. اب میں یہاں پر اگر ذکر کروں, آپ جا کے ان کا ایریا دیکھیں, تربت میں انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے, لیکن انسرجنسیز پھر بھی وہاں پر موجود ہیں. میں پجگور کا یہاں پر ذکر کرتی ہوں. عبداللہ حمید گل نے جو صاحب نے جو فگرز دیے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, میں اس موضوع پہ اب میں کیا آپ سے بات پہ, یہ عبداللہ گل صاحب بہت عجیب سی بات یہاں پر کر گئے. اس بات کو جنرل صاحب ضرور سمجھ رہے ہوں گے. میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں, دیکھیں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل معاشی مسئلہ ہے, لیکن آپ میری بات سنیں, یہاں پر آپ صرف اور صرف سیاستدانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں آپ کے سامنے کتنے نام یہاں پر رکھوں, کتنے سیاستدان ہیں کہ آپ ان کے ایریاز جا کر دیکھیں انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. بلوچستان میں انکلوسیو سوسائٹی کی ضرورت ہے. آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہا جاتا ہے, وہ ایریا ہی نہیں ہے, وہاں پولیس ہی نہیں ہے, یہ اندازہ کر لیں آپ. دیکھیں آپ یہاں کیا بات کر رہے ہیں عبداللہ گل صاحب, میں بہت کلوزلی کام کر چکی ہوں. ابھی ایک چھوٹا سا ہمارا فنکشن ہوا تھا سریاب میں, وہاں پر پولیس تعینات تھی. آپ پولیس کی بات کرتے, میں تو آئی جی صاحب سے بھی اس پہ ملوں گی. آپ کی پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, آپ کی پولیس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کی پولیس صحیح طریقے سے کہاں پر, آپ مجھے بتائیں, بلوچستان میں آئے نا, میں آپ کو بتاؤں بہت اچھے وہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان میں بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں. آپ کی جو لیویز ہے, میری بات سنیں, بہت ضرورت ہے. اور اگر میں یہاں پر لیویز کی بات کروں تو لیویز آپ کے ٹرائبل ایریاز کو سمجھتی ہے. آپ کو دیکھیں, آپ اے بی ایریاز کی یہاں پر بات کر رہے ہیں, یہ ایک بہت, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو جنرل صاحب سے پوچھیں گے آپ کیا سمجھیں. تطبیق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب تعارض آ جائے دو اقوال کے اندر, ایک کوئی اور کہہ رہا ہو اس ایشو پہ, ایک کوئی اور, تطبیق کا درمیانی راہ نکالنی ہوتی ہے. تو ہم بھی تطبیق کا فارمولہ جنرل صاحب سے پوچھیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے افواج پاکستان کی قربانیوں کی. بلوچستان میں انسرجنسیز کی دو پوائنٹ آف ویو آئے, ایک فرا عظیم شاہ کا, عبداللہ حمید گل صاحب کا. دونوں میں کوئی میرے خیال میں تعارض نہیں ہے. بالکل ہو رہا ہے یہ سارا کچھ, لیکن ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. وہاں پہ پولیس ریفارمز ہیں, فرا بھی یہی کہنا چاہ رہی ہے, عبداللہ حمید گل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ پولیس, کسٹم, جتنے بھی ادارے باقی ہیں وہ مل کے چلیں. ایک فوجی قربانیاں دے, ہر چیز پہ اگر چیک افواج پاکستان نہیں رکھنا ہے تو پھر ملک سارے کا سارا میرے خیال میں یہ ساری فضول کی ایکسرسائز ہے, یہ جو باقی سسٹم چل رہا ہے. جنرل صاحب کیا سمجھیں آپ, سب کچھ فوج پہ. اب مجھے حیرت ہوتی ہے, پچھلے دنوں ایک پوسٹ تھی, فوجی دلیا ہے, فوجی سیمٹ ہے فلاں, تو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ سیمنٹ اور دلیا نہ بنائیں. وہ اچھی کوالٹی کا اگر وہ دے رہے ہیں کنسٹرکشن میں, ہر چیز میں, تو یہ کام سویلینز کا تھا. آپ نے کہا ہے کہ سیلاب میں, فلاں چیز میں, بھل صفائی میں فوج آتی ہے, تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, فوج اپنا کام کرے. بھائی سول ایڈمنسٹریشن نہیں کرتی, اور اس نیشنل ڈیزاسٹر کے وقت فوج اپنا ایک قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ کام کرتی ہے اپنے جذبے سے, اس کو بھی تانا بنا دیا جاتا ہے جی اس میں گھس گئے. دیکھیں جب بھی فوج آتی ہے وہ اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے وقت کی, اس کی مرضی سے آتی ہے. ٹھیک, وہ فوج کو اس کو اپنے لیے بلاتے ہیں, فارمل ریکویسٹ جاتی ہے, سویلین اسسٹنس کے لیے آتی ہے, اس کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے. اب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو ریکوزیشن کی جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا. تو فرا صاحبہ اور عبداللہ حمید گل صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ بلوچستان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے, پھر بلوچستان, سندھ, پنجاب یا کے پی کے کی بات کرنی چاہیے. پاکستان ہے تو ساری اکائیاں ہیں. خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ اکائیاں بالکل بے وقت ہو جاتی ہیں. اب جہاں تک دیکھیں بلوچستان, جیسے فرا صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو وہاں آنا چاہیے, وہ سب سے پہلے پہنچے, پرائم منسٹر صاحب بھی پہنچے,
میں یہ سمجھتا ہوں 4 سال وہاں رہنے کے بعد ایز اے سینئر آپریشن کمانڈر کہ میں تو یہ چاہوں گا کم از کم 3-4 مہینے ہماری فیڈرل کیبنٹ پرائم منسٹر کوئٹہ جا کے بیٹھے. اچھا وہاں بہت اچھی تجویز. دیکھیں میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں, اب وہاں ایک اسپیشل انوائرمنٹ ہے تو وہ نارمل میئر سے ٹھیک نہیں ہوگی, وہاں ایک آپ کو اسپیشل میئرز لینے پڑیں گے. وہاں جا کے کیا پرابلم ہے اگر 3 مہینے کے لیے پوری فیڈرل گورنمنٹ وہاں جا کے فنکشن کرے, لوگوں کے مسائل سنے, وہاں کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں لوکل گورنمنٹ والے ہیں وہ اپنے علاقوں میں جائیں. ویسے ایک میں اس میں ایڈ کر لیٹ می دوں. کنٹینیو پلیز. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جتنے بھی وہاں پہ لوگ گئے ہیں وہ سی ایم ایچ سے مل کے واپس آ گئے, ایک رات کیوں نہیں ٹھہرے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب گئے, ان کو کلات بھی جانا چاہیے, وہاں لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے بیٹھ کے. وہاں ایم پی کیوں نہیں گئے؟ پھر اس علاقے کا جو سردار ہے اس نے کیوں نہیں کنڈیم کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, پاکستانیوں کی نیشنل جانیں گئی. اسمبلی میں ہماری تعداد ہی نہیں ہے نا, ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں وہاں پر. ہمیں ٹھیک ہے جیسے عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں اور فرح صاحبہ کہہ رہی ہیں, ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے اور یہ جو اس میں ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے, ان کو اوور کم کرنا چاہیے. ہمیں یہ مل کے کرنا ہوگا, عوام کو امپاور کرنا ہوگا. جو سینس آف ڈیپریویشن ہے, دیکھیں آج بھی سوئی جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے 1955 میں سپلائی لائن ہو رہی ہے, آج بھی وہاں پراپر سسٹم نہیں ہے ان کو سوئی گیس دینے کا, کوئی میٹر سسٹم نہیں ہے, ایڈ ہاک ارینجمنٹ چل رہا ہے, نکل رہی ہے وہ سوئی سے, پورے پاکستان کو سپلائی ہو رہی ہے. وہ لوکل کمیونٹی کو آپ نے ڈپرائی کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ اب دیکھیں ریکو دیک کی مثال لے لیں. ریکو دیک میں ایک دور افتادہ علاقے میں ہے, آپ میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے کتنے لوگ ریکو دیک گئے ہوئے ہیں, لیکن چلی کے لوگ آئے ہوئے ہیں, کینیڈا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, آسٹریلیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں اکنامک پوٹینشیل ہے, وہاں سعودی عربیہ بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اپنا اس کو ریئلائز کرنا ہوگا. بلوچستان 44% آف پاکستان ہے, آج اگر اس کو آپ ڈیولپ کر لیں تو آپ کے سارے قرضے اتر جائیں گے اور آپ کو کسی سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں پیش. میں اسی کو لے کے فرح یہ بتائیں, جنرل صاحب نے بڑا امپورٹنٹ اشارہ کیا سوئی کا اور پھر یہ ریکارڈ کا, خیر اس میں ہمیں لاس بھی ہوا. ایک تو یہ بتائیں پورے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹڈ برین ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, ڈرلنگ ٹیکنالوجی بھی, ہمارا سائنٹسٹ نوجوان ہر فیلڈ کے اندر, تو کیا ہم اپنا اس کو بھی ہیومن ریسورس کو نہیں یوز کر سکتے, بالخصوص جو بلوچستان کا ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ریکونسیلیشن کا پروسیس, نیشنل یونٹی کا جسے اجماع کہتے ہیں, کانسنسس, جیسے صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اکائیاں ہیں, جب مل بیٹھ کے ہم سولوشن نہیں ڈھونڈیں گے تو فرضی باتیں ہوں گی, ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈالنے سے تو نہیں بنے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اب مثال میں آپ کو دیتی ہوں, میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ. اب ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں اور منسٹرز ہیں, میں خود کام کر رہی ہوں بلوچستان میں یوتھ کو انگیج کر رہی ہوں, ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں. ابھی حالیہ میں نے دورہ کیا استنبول کا, ہم نے وہاں جا کے کہا کہ بھئی ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں, کیونکہ میں اپنے بلوچ جتنی بھی یوتھ ہے ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. ہم پورے ملک سے اپنی یوتھ کو لے جا کر مختلف ملکوں میں بہت سی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستدان کیا کہتے ہیں, خود کام نہیں کرتے اور پھر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں ہے اور وہاں سے ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ دیکھیں بہت ایک ایسا بیان میں آپ کے پروگرام کے تھرو دے رہی ہوں اور تو کہہ رہی ہوں کہ اس بات پہ توجہ کریں کہ اسمبلیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی بدنامی کا باعث ہیں. اس بات کی گواہ میں ہوں, اس لیے کہ مجھے تو جو بھی میں فلاحی کام کر رہی ہوں بلوچستان میں مجھے تو کوئی نہیں روک رہا, بلکہ مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیو سنبھال کے بیٹھے ہیں, اتنے ہائی آفیشلز بیٹھے ہیں, بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں, اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے الزام لگا دیتے ہیں. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا نفرتوں کی فضا, انکلوسیو سوسائٹی کی آپ کو ضرورت ہے. کشکول توڑ دیں, پاکستان بہت ہنرمند ہے, ہم خود باقی ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہمیں ہنرمند پاکستان, ہنرمند بلوچستان بنانا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ, میجر جنرل طارق رشید صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب. ہے کہ فوج کا مقصد ہے قربانیاں دینا, چاہے بارڈر پہ ہو. انٹرنیشنل افیئرز میں جب بھی انہیں مدد کے لیے بلایا جاتا ہے, سویلین گورنمنٹ بلاتی ہے, لیکن ڈریگ نہ کیا کریں اپنے ایشوز پارلیمنٹ میں. یہ اتنی بڑی قد آدم پارلیمنٹ بنا دی ہے, اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. کلمہ پارلیمنٹیرینز کے دلوں میں کب اترے گا, ہماری پالیسیز میں کب آئے گا؟
ہماری عدالتیں ہیں جب وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملک میں اسلامی قضاء و قدر کے مطابق فیصلے کریں گی تو فوج سے بھی بوجھ اترے گا. ہمارے اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوگی, کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوگی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئے گا تو تب ملک ترقی کرے گا. فوج نے منع تو نہیں کیا آپ کمپیٹنٹ لاٹ نہ لگائیں. ایک بیوروکریٹ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بران نہیں ہوگا, اس میں فوج کا قصور نہیں ہے. اسسٹنٹ کمشنر کو اپنا کام کرنا ہے, پولیس کو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہیں ہونے, انہیں کسی نے نہیں کہا کریں. ادھر ایک اے سی جو ہے اپنی 90 لاکھ کی گاڑی سے اتر کے ایک صرف ریڈی الٹانا اس کا کام نہیں ہوتا. یہ سی ایس پی آفیسرز اس لیے نہیں بنائے جاتے, وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں. اگر سیدنا عمر فاروق گلی محلے میں گھوم کر عوام کی داد رسی کے لیے جا سکتے ہیں تو آج کی یہ بیوروکریٹ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. اگر سیدنا عمر کا ممبر پر قمیص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو نو ون از ابو دا اکاؤنٹیبلٹی. یہ نارمز رکھنی ہے. سارا کچھ فوج میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو اپنی جان جو قیمتی ہے, کسی کو سیاستدان کے 1 کروڑ روپیہ دے دیں کہ اپنے بیٹے کو گولی مار دو, نہیں, یہ لائف فار سیل نہیں ہے, یہ جذبہ جہاد ہے. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جس فوج کا موٹو ہو, جسے خوشبو آتی ہو کہ رسول اللہ استقبال کریں گے مرنے کے بعد, جن کے بارے میں جہاد کی فضیلت سنن نسائی میں نے کئی ویلاگ کیے کہ یہ غزوہ ہند اور سندھ کی فوج ہے. غزوہ سندھ ہو چکا, پاکستان قائم ہوا, ہم غزوہ ہند کے مراحل سے گزر رہے ہیں. یہاں سے لشکر ہوگا جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا, جو غزہ میں فلسطین بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلے گا. یہ وہ فوج ہے جس پہ ہمیں بلیو ہے, چاہے اس وقت سپہ سالار کون ہو, ادارہ یہی ہے, یہ مقدس ادارہ ہے. میں پھر کہتا ہوں, اس پر افواج پاکستان پر توجہات ہے مدینۃ النبی کی. یہ لشکر مصطفیٰ بھی ہے, لشکر مرتضیٰ بھی ہے, اس کی قدر کریں. ان اشعار کے ساتھ کہ تجھ سے اے پاک فوج ہے یہ ہمارا وعدہ, ظلم کی جیت کے سامان نہ ہونے دیں گے, کر کے چھوڑیں گے اسے خون جگر سے شاداب, تیرا گلشن کبھی ویران نہ ہونے دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.